اگر آپ ہی کی بات کو میں بڑھاؤں، جو کہ آپ ہی کے ممبر سے میں نے آپ ہی کی زبان سے سنا، 4 قسم کی تقسیم کی آپ نے انسانوں کی، ایک بخیل کی، ایک لئیم کی، ایک سخی کی اور ایک کریم کی۔ بخیل اس کو کہا جو کہ نہ خود کھائے اور نہ دوسروں کو کھانے دے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی احادیث میں ایسے شخص کے اوپر بہت کچھ کہا ہے۔ لئیم وہ جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھانے دے، نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھانے دے۔ سخی وہ جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھانے دے۔ لیکن جو کریم ہے، یہ اتنا کریم ہے کہ یہ خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائے۔ یہ اہل بیت کا مزاج ہے۔ لیکن اہل بیت میں بھی جو کریم سے بھی کریم ہے، اسے ہم کہتے ہیں امام حسن، کیونکہ دسترخوان امام حسن جو ہے سلام اللہ، وہ اتنا وسیع اور اتنا مثال دینے والا ہے کہ میں اگر یہ بات کہوں شہنشاہ بھائی کہ امام علی کو بھی اپنے اس بیٹے کے دسترخوان پہ اس لیے ناز ہے کہ آپ باہر جو کی روٹی ٹانگ پہ رکھ کے توڑتے اور پانی میں کھا رہے ہیں، اور امام جو ہیں اندر وہ لوگوں کے لیے دسترخوان لگا کے بیٹھے ہیں۔ لیکن ہم کبھی بھی شہنشاہ بھائی حق نہیں ادا کر پاتے امام حسن علیہ السلام کا، ان فضائل کا جو کہ ہمیں کرنے چاہیے۔ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بلال بھائی آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ جس عنوان سے آج ہم بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اجر رسالت کا عنوان ہے، اور ہمیں نبی نے جو مودت قربہ کا سوال کیا تھا اللہ کے حکم سے، اس کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ آپ کا ٹی وی چینل اس وقت اور آپ سب اور ہم سب اس وقت اجر رسالت کی ادائیگی، اپنی ایک فریضے کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اور جس شخصیت اور جس ذات اور جس والا صفات اور جس حامل کمالات کی محفل آج سجائی ہے، اپنے آپ لائق تحسین ہے، لائق مبارکباد ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا کیا کہنا، جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اور تقریباً یہ واقعہ اور یہ منظر مدینہ منورہ میں ایک شخص داخل ہوتا ہے مدینہ منورہ میں، اور وہ مجھے کہتا ہے مجھے کسی کریم کا گھر بتاؤ۔ تو ہر شخص نے ایک ہی گھر بتایا، اور سب اسی طرف جا رہے تھے جو گھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا گھر ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی کرامت کی ایک مثال میں علامہ اقبال کے 4 مصروں سے دینا چاہوں گا کہ آپ کتنے کریم ہیں۔ صرف ایک وقت کا کھانا اور صرف مسافروں کے لیے دسترخوان ہی نہیں، بلکہ علامہ اقبال کہتے ہیں، جناب زہرا کے فضائل پڑھتے ہوئے ایک قصیدہ ہے علامہ اقبال کا لکھا ہوا فارسی زبان میں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ مادریان مرکز پرکار عشق، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ پھر فرماتے ہیں مادریان مرکز پرکار عشق، مادریان کاروان سالار عشق۔ جناب زہرا کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ یہ اس کی ماں ہے، پہلے بیٹی کس کی ہیں، زوجہ کس کی ہیں، پھر فرماتے ہیں ماں کس کی ہیں۔ تو ماں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ان کی ماں ہیں کہ جو عشق کے کاروان کے سالار ہیں، جو عشق کے دائرے کا مرکز ہیں۔ اور اب کیونکہ علامہ نے آن کہہ کر اشارہ سب بچوں کی طرف دیا ہے، تو پھر علیحدہ علیحدہ مختلف شعروں میں علامہ اقبال کے ہمیں ان سارے بچوں کے تذکرے کو ایسے ملتا ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے فرماتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم گر دیگر زینب۔ یہ دونوں شہزادوں اور بی بی کا ذکر کر دیا۔ امام حسن کے لیے، امام حسن کی کرامت کے حوالے سے بلال بھائی بڑا حسین 4 مصرے علامہ اقبال کے ہیں، جو اس کلام کا حصہ نہیں ہے اور دوسرے کلام کا حصہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یک شمع شبستان حرم، امام حسن مجتبیٰ کی کرامت کو میں علامہ اقبال کی زبان میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یک شمع شبستان حرم، ان میں سے ایک بیٹا، ان میں سے ایک بچہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، وہ کہ جو حرم الہی کی شمع ہے۔ آج اگر آپ کے اسٹوڈیو میں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں یہ روشنیاں بند ہو جائیں تو سارے کام رک جائیں گے۔ شمع شبستان حرم یعنی اللہ کے گھر کی روشنی اگر کوئی ہے تو وہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے علامہ اقبال کی زبان میں۔ یک شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے خیر الامت یعنی امت مصطفیٰ کو مرنے سے بچایا۔ حافظ جمیعت خیر الامم، تا نشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازد برسرے تاج و نگیں۔ کسی طرح خون بہنا بند ہو جائے، کسی طرح امت مرنے سے بچ جائے، تخت و تاج کو حسن مجتبیٰ نے لات مار دی۔ یہ جو تانشینہ آتش پیکاروں کی، پشت پازد، پشت پا
لات پشت پازد بر سرے تاج و نگی، تخت و تاج کو لات مار دی، آپ نے امت کو بھی مرنے سے بچایا۔ کرامت ایسی ہے کہ آپ نے حتیٰ حکومت اور ریاست اور وہ جو ظاہری اختیارات ہیں، وہ جو سماجی اور دنیاوی اور حکومتی اختیارات ہیں، وہ بھی دے دیے۔ 3 مرتبہ کے لیے ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مکمل اپنی دارائی اللہ کے راہ میں دے دی، مکمل، بالکل جھاڑ دیا اپنا گھر بار، سب کچھ جو کچھ تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کی کرامت کی مثالوں میں سے مثالیں ہیں۔ قرض دار آتا تھا آپ کے سامنے اور اپنا مسئلہ رکھتا تھا، آپ اس کے قرضوں کو ادا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک لقمہ خود کھا رہا ہے اور ایک لقمہ سامنے بیٹھے ہوئے بھوکے کتے کو ڈال رہا ہے۔ امام نے اس سے پوچھا بے شک، بالکل، کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ کام تم بعد میں بھی کر سکتے ہو۔ کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ وہ مجھے دیکھتا رہے اور میں بچا ہوا اپنا کھانا اسے دوں۔ حضرت نے اس کے قرضے کو ادا کر دیا جو پہلے وہ اپنی حاجت بیان کر چکا تھا۔ تو غرض یہ کہ امام حسن مجتبی کی کرامت، کریمی، اور آج بھی اور آئندہ بھی، کل بھی ہمیں انہی کے دروازے پہ جانا ہے، کیونکہ یہی دونوں بھائی، بے شک، یہی بے شک۔ دونوں